بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، میری تمام واجب الاحترام، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ جو سورۃ البقرہ اس کے کچھ رکوع ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جو تلاوت کر چکے ہیں اس میں تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم یہودی قوم بنی اسرائیل، ان کا ذکر اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس یہودی قوم کا، یہ قرآن مجید کے 13 حصوں پر مشتمل ہے تقریباً کم و بیش۔ اس وقت بھی وہی تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے میثاق کا پختہ وعدہ، پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل پہلے بھی بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ اولاد یعقوب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے باری آتی ہے جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے اولاد یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام وارد ہوئے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحائف کا بھی نزول فرمایا اور کتاب توریت بھی نازل فرمائی، اور انہی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مخاطب کر کر کے بات کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ۔ والدین کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہوتے ہیں، ایک اکیلا سنگل یعنی ماں یا باپ کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ دونوں ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور اپنے یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز صحیح صحیح ادا کرنا، قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے منہ موڑ لیا سوائے چند لوگوں کے، تم میں سے چند لوگ، قلیلاً، قلیل کہتے ہیں تھوڑے، اور چند یہ جو گنتی کے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے سوا باقی سب نے منہ موڑ لیا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم سب روح گردانی کرنے والے ہو یعنی کہ نافرمانی کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اللہ کہتا ہے جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، دماء خون کو کہتے ہیں کہ نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنے وطن سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کر لیا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کے اوپر، اللہ کہتا ہے جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا نا، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہی ہوا نا، اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پھر اقرار بھی کیے
دیے تھے، لیکن پھر اس کی روگردانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ کہتے ہیں تقتلون انفسکم، تم اب اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں یا تمہارے اپنے ہیں ان کو قتل کر رہے ہو، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی گروہ میں سے اپنوں کو ہی تم اپنے وطن سے نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اللہ کہتا ہے پھر ان کے خلاف تم، یعنی کہ گناہ اور ظلم کے جو یہ جو معاملات ہیں نا، ان کے خلاف تم ان کی مدد بھی کرتے ہو، وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں وہ بن کر، تو تفادوہم، تو پھر ان کے لیے تم فدیہ بھی ادا کرتے ہو، یعنی کہ ان کو چھڑانے کے لیے تو پھر فدیہ بھی ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اللہ کہتے ہیں حالانکہ تم پر ان کو گھروں سے نکالنا حرام کیا گیا تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کے اوپر، جو کتاب کی بات ہو رہی ہے، تورات کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کے کچھ حصے کے اوپر کیا تم ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور اس کے کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اللہ کہتے ہیں تو تم خود ہی کہو، فما جزاء من یفعل، کہ جو یہ تم کرتے ہو نا، تو اس کی کیا سزا ہے، ذالک منکم، تم میں سے جو یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم خود ہی بتا دو پھر اس کی کیا سزا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اور اللہ کہتا ہے سوائے یہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کی جزا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ صرف دنیا داری کی زندگی میں تمہیں ملے گی، اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں اس کا ملے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ کہتا ہے تمہیں اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں پھینک دیا جائے گا، استغفر اللہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہاری ان کرتوتوں سے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ سے بالکل بے خبر نہیں ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی، اللہ کہتا ہے خرید لی ہے، بالآخرۃ، آخرت کے عوض، آخرت کے بدلے میں اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا داری کی زندگی خرید لی ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ کہتا ہے تو یہ جو عذاب ہے نا، جو اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر میں نازل کروں گا، استغفر اللہ، اللہ کہتے ہیں ان سے اس عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، استغفر اللہ۔ آج ہم رکوع نمبر 10 ہم نے تلاوت کیا، ترجمہ کیا، اس کی جو رکوع نمبر 10 کی جو آیت نمبر 83 ہے، جو اس کی 83 ہے جو آیت نمبر ہے، اس کو تلاوت یا ابھی سمجھنے سے پہلے، اس کی تفسیر سے پہلے، ہم جو رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 81 اور 82، 81 اور 82 ہے، جو پہلے ہو چکی ہیں، جو ہم نے پہلے تلاوت کر لی ہیں، ان کو ہم نے تفسیر کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو انہی کا یہ تسلسل ہے جو ابھی تک آگے اس آیت کے اندر بھی چل رہا ہے، یہ وہ جو تسلسل ہے وہ جاری و ساری ہے، جس میں خاص طور پر یہودیت کے حوالے سے اس بات کا ذکر ہے کہ تمام تر نافرمانیوں کے باوجود وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا تھے، یہ ہم نے 81 اور 82 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو یہودی تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انعامات اور احسانات اسی قوم کے اوپر تھے، اور سب سے بڑی جو بات تھی ان کی خوش نصیبی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جہانوں کے پر فضیلت دی ہوئی تھی، انہی باتوں کو لے کر وہ لوگ بڑے خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ہمارے لیے صرف چند روز پر مشتمل ہوگا، اور وہ 40 دن ہو گئے گنتی کے، جس میں بنی اسرائیل وہ کہتے ہیں ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 اور 82 میں جو جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ حصول بتایا نا، اس کے حاصل کرنے کے کچھ اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے تھے، اور اس اصول کا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے سب کے دماغ درست کر دیے، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم ہے اور ہمارے ہی لیے جنت بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ کے ہاں چہیتوں کو نوازنے کے لیے، یعنی وہ جو فیورٹزم ہوتی ہے نا، اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور موجود نہیں ہے، اللہ کا جو میرٹ ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اللہ کی جو جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے وہ انتہائی انصاف پر قائم ہے، اور اس میں کمال کا توازن ہے، بڑا زبردست بیلنس ہے اس کے اندر اللہ نے جو قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ آیت 81 سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، تھوڑا سا
پیچھے سے ہم نے 81 اور 82 کو تھوڑا سا بیان اس لیے کیا کہ پھر 83 84 85 یہ جو 83 84 اور 85 آیات مبارکہ جو آج ہم نے رکوع نمبر 10 کے اندر ہم نے تلاوت کی ہیں، تاکہ یہاں پر وہ سمجھ لگی اچھی طرح سے کہ بات کیا چل رہی ہے، اللہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ تو اس کی تفسیر جو 83 84 85 آیات مبارکہ کی تفسیر سے پہلے اصل حقائق کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ تمام واجب الاحترام جو یثرب، جس کو ہم موجودہ مدینہ منورہ شریف کہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ شریف کا پہلے نام یثرب تھا۔ تو یثرب جب 1400 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے تو یہاں کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ یثرب کی جو مشرک آبادی تھی وہ 2 قبیلوں کے اوپر مشتمل تھی، اور 2 قبیلوں کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اسی طرح سے یہ اوس اور خزرج کا کام زیادہ تر ہوتا تھا آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، بہت ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے جو یہودی آبادی تھی، دو بتائے گئے نا، 2 قومیں یہاں پر زیادہ تر آباد تھی، ایک مشرک تھی اور ایک یہودی تھی۔ تو جس طرح سے مشرک لوگوں کے 2 قبیلے آباد تھے، اسی طرح سے جو یہودی قوم تھی اس کے بھی 2 قبیلے یہاں پر آباد تھے، اور وہ 2 قبیلے جن میں یہودی بٹے ہوئے تھے، ان کا 2 قبیلوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسری کا نام تھا بنی نذیر۔ اس کے اوپر یہ 2 قبیلوں کے اوپر مشتمل یہودی قوم تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اوس اور خزرج وہ جو یہودی وہ جو مشرک قبیلے تھے، وہ جب آپس میں جھگڑتے تو یہودی قبیلے کے بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے، اور جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا وہ خزرج کے حلیف بن جاتے۔ خزرج کے حلیف بن جاتے یعنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ مشرک کے ایک گروہ کا حلیف بن جاتا، اور جو یہودیوں کا دوسرا گروہ ہوتا تھا وہ مشرک کا جو دوسرا گروہ تھا اس کے حلیف بن جاتے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو مغلوب فریق کے جنگی قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا جب مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت یہود پھر کیا کرتے، تورات کھول کے بیٹھ جاتے، اور تورات کے اندر جو فدیہ دینے اور لینے کی جو آیات مبارکہ تھیں ان کی سب کے سامنے سٹڈی کیا کرتے، اور فدیہ دینے اور لینے کے جواز پر استدلال کیا کرتے۔ تو یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے بھی منع کرتا ہے، اور کسی کو جلا وطن کرنے سے، اس کے گھر سے نکال کے تو ان کو دربدر کر دینا، اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اب تمہیں وہ حکم تو اللہ کا یاد نہیں ہے، لیکن جب مال و دولت کی بات ہوتی ہے، روپے پیسے کی، لینے دینے کی جب بات ہوتی ہے، لینے دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت تمہیں تورات بڑا یاد آ جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل کرنے کا بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 85، یہ جو رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 85 ہے نا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جس میں تمہیں فائدہ ہوتا ہے ان کے اوپر تو تم عمل کر لیتے ہو، اور جب کتاب کا وہ حصہ جس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، یا تم ان آیاتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ 85 کی یہ جو آخری آیت ہے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا یا کر رہے ہو، اللہ ان تمام باتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری کرتوتوں کو جانتا ہے، اللہ سارا تمہارے جتنے بھی یہ اعمال ہیں نا ان کو خوب جانتا ہے کہ تم جو کرتے ہو۔ تو ان تمام باتوں سے اس وقت ہم جو اہل قرآن ہیں ہمیں اس سے یہ درس عبرت ملتا ہے کہ جو ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو ہمارا ایمان قائم رکھے، سلامت رکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے، اس میں ہمیں چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، ہر حال میں ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی بات سے روح گردانی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے اس میں ہمیں دنیا داری کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن فائدہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی ہوگا۔ تو یہی درس عبرت ہے ان تمام آیات کی روح سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو،
اللہ حافظ.